لیکن جب امام حسین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو صبر کے پیکر نظر آتے ہیں. امام حسین پیکر صبر و رضا نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. اور صبر کے حوالے سے اللہ کتنا طاقتور اسے بنا دیتا ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ کے ساتھ 10-20 ایسے لوگ موجود ہوں جو توانا اور طاقتور ہوں, جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں, تو آپ خود کو طاقتور سمجھیں گے. لیکن دنیا میں کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر کے طاقتور نہیں ہو سکتا. لیکن جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. صبر انسان کو حوصلہ دیتا ہے, صبر انسان کو قوت دیتا ہے. صبر بہت بڑی قوت ہے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں صبر سے مدد مانگی. صبر ان کی قوت کا سرچشمہ تھا. اور دوسری چیز نماز. آپ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن نماز کی حالت کے اندر ہماری کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے. نماز پڑھ کر باہر نکلے کتے سے ڈرنا شروع, نماز پڑھ کر کے باہر نکلے تھوڑی سی مصیبت آئی ڈرنا شروع. اور کیفیت یہ ہوتی ہے مال ملا تو خوش, نہ ملا تو پھس. عجیب سچویشن ہے, وہ لٹک جاتا ہے, عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم شور مچاتے ہیں, لیکن کوئی بتا دے کہ کربلا میں امام حسین نے شور مچایا ہو. میں حیران ہوں, یا اللہ کیا وجہ ہے کہ کربلا میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مصیبت میں نہ انہوں نے شور مچایا, نہ ان کے اہل بیت نے, ان کے گھر والوں نے شور مچایا. نہیں, میں نے تلاش کیا قرآن کے اندر, یا اللہ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے. اتنے امتحان کے اندر کوئی شور نہیں, پانی بند ہے کوئی شور نہیں, چو طرف سے گھیر لیا گیا کوئی شور نہیں, مصیبت اتنی پہنچ رہی ہے کوئی شور نہیں, 6 مہینے کے بچے کو شہید کیا جا رہا ہے کوئی شور نہیں. کیا وجہ ہے؟ تو قرآن کی آیت مجھے میری رہنمائی کرتی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. قرآن کہتا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا, جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے, اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو ہاتھ روک لیتا ہے. 2 کیفیتوں کا ذکر, تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے, راحت آ گئی اس کے پاس تو ہاتھ روک لیتا ہے. لیکن یہ سب کی کیفیت نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, لیکن جو ہمیشہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں, جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں, اگر ان کو مصیبت پہنچے نہ تب شور کرتے ہیں اور نہ راحت پہنچتے تو ہاتھ روکتے ہیں. اس لیے کہ ہمیشہ نماز پڑھنے والا بندہ, پابندی سے نماز پڑھنے والا, دائم الصلاۃ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مصیبتوں کے اندر بھی وہ یہی سوچتا ہے جس میں تو خوش میرے مولا اس میں میں خوش ہوں, اور جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. تو یہاں پتہ چلا ریگولر نماز پابندی سے دائمی طور پر نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں شور کرنے سے بچا لیتا ہے. کربلا میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اس لیے نہ گھبرائے, نہ مصیبت میں شور کیا, نہ تکلیف کے اندر واویلا کیا, بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل استقامت کی طرح نظر آتے ہیں. اور کیفیت یہ ہے مصیبت تو ہوگی مصیبت, راحت تو ہوگی راحت, مجھے اس سے کیا لینا دینا, میں ہوں اور میرا مولا ہے, مجھے تو میرے رب سے سروکار میں اپنے رب کی بندگی میں زندگی گزار رہا ہوں. تو امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی قوت کا سرچشمہ صبر اور صلاۃ ہے. ان 2 چیزوں کے ذریعے امام حسین نے مدد حاصل کی, ان 2 چیزوں کو امام حسین نے اپنی زندگی میں اپنایا, اور ان 2 چیزوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی, حوصلہ دیا, طاقت دی. اور اس طاقت کے بلبوتے پر کیفیت یہ تھی, اللہ اکبر, صرف تھوڑا سا سوچیں تو صحیح, 2 کے مقابلے میں 5 ہوں تو 5 والا ڈرتا نہیں, 2 والے ڈرتے ہیں. یہاں 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر, 72 والے نہیں ڈر رہے, 22,000 والا ڈر رہا ہے. اے اللہ معاملہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ تو یہاں بھی قرآن رہنمائی کرتا ہے ان یکم منکم 20 صابرون
یغلب مئتین، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو یہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، واقعات شہادت امام حسین پیش کروں تو شاید آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہ ہو سکے، لیکن فکر امام حسین کے ذریعے آپ کی فکری اصلاح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو صحیح خطوط پر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، امام حسین کی زندگی سے یہ سبق سیکھو کہ جب کبھی مصیبت آئے تو مصیبت کا مقابلہ شور کر کے نہیں، صبر سے کرو، نماز سے کرو، ان دونوں چیزوں سے مدد طلب کرو، مصیبت چلی جائے گی اور اللہ کی نصرت شامل حال ہو جائے گی۔ آپ زندگی میں کبھی دیکھیے گا، کبھی بھی دیکھیے گا، کبھی آپ کی زندگی میں آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہوں، وضو کیجیے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آپ جب نماز پڑھیں گے آپ کے اندر توانائی پیدا ہوگی۔ میں ایک خاص بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے مفکر نے ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ میدان کے اندر اسپورٹس مین جب اترتا ہے جنگ جیتنے کے لیے، میچ جیتنے کے لیے، تو اس کی غذا بڑی مختصر ہوتی ہے، وہ کم کھانے والوں میں ہوتا ہے اور بہت ورزش کرتا ہے۔ اتنی ورزش صبح اٹھنے سے لے کر کے اور اس میچ کے کھیلنے سے پہلے نہ جانے کتنی ورزش کرتا ہے، اس ورزش کے بعد اس کے اندر اتنی اسٹیمنا پیدا ہوتی ہے کہ مقابلے کے لیے میدان میں وہ اتر سکے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کبھی کسی ولی کو ایکسرسائز کرتے تو ہم نے نہیں دیکھا، پھر ولی کے پاس یہ طاقت کہاں سے آتی، ولی کے پاس یہ قوت کہاں سے آتی؟ تو بڑا پیارا جواب ایک مفکر نے دیا ہے، ولی جتنی ایکسرسائز اسپورٹس مین بھی نہیں کرتا، ولی ایک رات میں 1000 رکعت نفل پڑھ کے اپنے اندر قوت پیدا کر لیتے ہیں۔ نماز کے ذریعے قوت ملتی ہے، نماز کے ذریعے طاقت ملتی ہے، نماز کے ذریعے انسان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی اضطرابی کیفیت سے دوچار ہوتے تو حضرت بلال سے فرماتے، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ وہ کون سی راحت ہے جس میں نماز نہیں، اور وہ کون سی تکلیف ہے جس کے اندر نماز نہیں؟ اور امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ہمیں یہ درس دیا، تم کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، اللہ نے تمہیں 2 ہتھیار دے دیے ہیں، جب کبھی تم آزمائش میں گرفتار ہو جاؤ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ قوم کیسے نماز سے مدد طلب کرے جو قوم فرض نماز ہی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں؟ وہ قوم نماز کے ذریعے مدد کیسے طلب کرے جس قوم کا حال یہ ہے کہ جمعہ کی بھی 2 رکعت بڑی مشکل سے پڑتی ہے؟ اس قوم کی پوزیشن اور اس قوم کی پوزیشن نماز سے مدد طلب کرنے کی کیسے ہو جب قوم کی پوزیشن یہ ہے کہ نماز کے مسائل سے بھی واقفیت نہیں ہے؟ اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں، بڑی معذرت کے ساتھ، برا لگے تو مجھے معاف کر دینا، آپ یاد رکھیں، جس قوم کو نماز میں ہی مزہ نہ آتا ہو اور جس قوم پر نماز ہی بوجھ بن جائے، وہ قوم کیا نماز سے مدد طلب کرے گی؟ آپ ذرا سوچو، ذرا جائزہ لو، ہماری نمازوں کا جائزہ لو، ہماری زندگی کا جائزہ لو۔ اب تو حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ نیکی کرنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور گناہ کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کتنا برا حال ہے ہمارا۔ تو پھر کیا سیکھا ہم نے امام حسین کی زندگی سے؟ کیا صرف واقعات شہادت سن کر چند اشکوں کے قطرے گرا دینا، اسی کو حسین کی محبت کا ہم نے حسین ابن علی کی محبت کی دلیل ہم نے سمجھی ہے؟ تاجدار کربلا نے اس لیے جان نہیں دی تھی کہ آپ ان کی محبت کے ذکر کو کرتے رہیں اور ان کی بارگاہ میں ذکر حسین کر کے خراج عقیدت پیش کرتے رہیں، نہیں،
امام حسین کا ذکر تو فرشتوں میں ہو رہا ہے، امام حسین کا ذکر تو رسول اعظم خود فرما رہے ہیں، وہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں اس لیے پیش کی تھی تاکہ جب جب امت کو مصیبت آئے انہیں پتا چلے میری مصیبت ان کی مصیبت سے بڑھ کر کے ہے، کم نہیں ہے، میں نے مصیبت میں کون سی راہ اختیار کی تھی اسی راہ کو رسول اعظم کی امت اختیار کرے تاکہ اس امت کو اللہ کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ آج امام حسین کامیاب ہیں، کوئی باپ اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن بہت سارے ماں باپ اپنے بچے کا نام غلام حسین رکھنے کو تیار ہیں۔ آج اگر دیکھیں تو پتہ ہی نہیں یزید کی قبر کہاں پر ہے، لیکن آج تاجدار کربلا کی بارگاہ کے اندر جب چلے جاؤ غلاموں کا تانتا بندھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کامیابی کس وجہ سے نصیب ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کی بنیاد پر۔ تو میرا آج کا پیغام تاجدار کربلا کے توسط سے یہ ہے، امام حسین کی قوت کا سرچشمہ صبر اور صلات تھا، آپ بھی ان دو چیزوں کو اپناؤ۔ جب کبھی مصیبت آئے شور نہ کرو، صبر کا دامن تھام لو، اور جب کبھی مصیبت آئے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو جاؤ، نماز حاجت پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، انشاءاللہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ آج نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، آج ہی سے عہد کریں، آج ہی سے ارادہ کر لیں کہ امام حسین کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج عقیدت ہم یہ پیش کریں گے کہ اے تاجدار کربلا، جس دین پر چلانے کے لیے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ نے سب کچھ لٹا دیا، ہم وعدہ کرتے ہیں اس دین کے راستے پر چلیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، برائیوں سے بچیں گے، مصیبت میں صبر کا دامن تھامیں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ہم صرف نماز ہی کے اندر آپ کے نقش قدم پر چلنے کی دعا نہیں کرتے، بلکہ پریکٹیکل طور پر آپ کے راستے پر چل کر اللہ عز و جل کی بارگاہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آج کے دن اس عہد کے ساتھ آپ یہاں سے اٹھے کہ اب ہماری نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی اور آج کے بعد سے پابندی سے نماز پڑھیں گے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم امام حسین ایسے راضی ہوں گے کہ جنت میں قدم اس وقت تک نہیں رکھیں گے جب تک کہ اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے کر کے نہ جائیں۔ زندگی چینج کرو، افکار و نظریات کو چینج کرو، سوچ و بچار کو جو ہے وہ درست کرو، اور قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک آخری بات عرض کر دوں تاکہ آپ کو صبر کے حوالے سے سمجھ میں آ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور پاک میں ایک شخص نے ایک پرندہ خریدا، وہ پرندہ بہت اچھی بولی بولتا تھا، اس کی آواز بڑی اچھی تھی۔ جس نے خریدا تھا اس نے پنجرے میں اسے قید رکھا تھا، اس کی باتیں سنا کرتا تھا، اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ ایک دن ایک اسی کا ہم جنس پرندہ آیا، پنجرے پر بیٹھ کر کے اس پرندے سے پتہ نہیں کیا کہہ کر کے گیا کہ اس پرندے نے بولنا بند کر دیا، چپ ہو گیا۔ پرندے کے مالک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضرت میں نے بہت بڑی قیمت دے کر اس پرندے کو خریدا، اس لیے کہ اس کی بولی مجھے اچھی لگتی تھی، اب کچھ دنوں سے وہ چپ ہو گیا ہے، حضور آپ ہی کچھ فیصلہ فرمائیں کیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے سے پوچھا کیا بات ہے کہ تو چپ ہو گیا ہے؟ پرندے نے جواب میں جو کہا سنیے۔ پرندے نے کہا میں قید و بند میں تھا، قید و بند میں ہوں، میرا ایک دوست میرا ہم جنس میرے پنجرے پر آ کر کے بیٹھا اور کہنے لگا تو قید کے اندر شور مچا رہا ہے، قید کے اندر رو رہا ہے، قید کے اندر تو چلا رہا ہے، لیکن تیرا مالک یہ سمجھ رہا ہے کہ تیری بولی اسے اچھی لگ رہی ہے، تو چپ ہو جائے گا تو تجھے قید سے نجات مل جائے گی۔ اس کی بات میری سمجھ میں آئی اور میں چپ ہو گیا، اور اب میں کبھی نہیں بولوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پرندے کے مالک سے کہا اب یہ تیرے کام کا نہیں۔ اس نے فوراً پنجرا کھولا، اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ پرندہ سامنے کے درخت پر جا کر کے بیٹھا اور کہا سنو، میں جب مصیبت میں شور کرتا تھا تو قید میں تھا، جب سے صبر کیا ہوں اللہ نے مجھے آزادی عطا فرما دی ہے۔ صبر کرو، دامن صبر کو تھامو۔ صبر اتنی طاقتور چیز ہے کہ آپ اوراق الٹ کر کے دیکھیں انبیاء کی سیرت کے اوراق، صحابہ کی سیرت کے اوراق، اولیاء کرام کی سیرت کے اوراق،
انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا. ہمیں بھی چاہیے ہم دامن صبر کو تھامے رکھیں. اللہ عز و جل سے اپنی تکلیفوں کی شکایت کریں. یہ نہیں کہ آپ اللہ سے اپنی تکلیف کی شکایت نہ کریں. خود قرآن مقدس میں ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، قرآن مقدس میں. لیکن انسانوں سے شکایت نہ کریں، اللہ سے عرض کریں. اور وہ پالنہار حقیقی معبود برحق اپنے بندوں کی مصیبتوں کو دور بھی کرنے والا ہے اور پریشانی کو دور بھی کرنے والا ہے. تو کربلا سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت کے باوجود بھی اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میں اپنے موقف سے ہٹ نہ سکا تو میرے پاس کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر 22,000 کا لشکر بھی مجھے اپنے اسٹینڈ سے ہٹا نہ سکا، تو وہ 2 چیزیں تھیں، صبر اور صلات. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان 2 چیزوں کو اپنائیں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو صبر و صلات کے دامن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب قدیر جل جلالہ